اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں اور سورہ بقرہ کے آغاز میں اس پر گفتگو ہم کر چکے ہیں۔ اس کا علم اللہ تبارک و تعالی ہی کو ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے، اور اس کے بارے میں آگے کچھ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے احکامات بھی ذکر کیے ہیں۔ ان کو حروف مقطعات بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو توڑ کر پڑھا جاتا ہے۔ الف کو الگ پڑھا جاتا ہے، لام کو الگ اور میم کو الگ، اور ان کو حروف متشابہات بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا معنی معلوم نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہاں پر ہم بات کر چکے تھے کہ یہ ہر کتاب کے اندر کوئی خاص ایسے کلمات ہوتے ہیں کہ جن کا معنی کسی کو معلوم نہیں ہوتا اور جو ایک راز ہوتا ہے، تو یہ انہی میں سے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو سوائے اس کے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ عقیدہ توحید ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ معبود اور عبادت کے لائق اور مستحق صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ آگے پھر اس دعویٰ جو یہاں پر ذکر کیا گیا کہ عبادت کا لائق صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کے دلائل ذکر کیے ہیں۔ جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ عقلی دلائل یہ ذکر کیے ہیں کہ اللہ کے وہ صفات ذکر کیے ہیں جس میں وہ کامل ہیں، اور اللہ کے علاوہ کے اندر وہ صفات موجود نہیں ہیں اس طرح کمال کے ساتھ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں موجود ہے۔ تو اس لیے جو ذات کامل ہو وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے بمقابلے اس ذات کے، اس ہستی کے جو خود ہی ناقص ہو۔ تو الحی، پہلی صفت یہ ذکر کی الحی کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کہ اس پر زوال اور فنا اور موت نہیں آتی، اور اللہ کے سوا جتنی بھی مخلوقات ہیں ان پر زوال اور فنا اور موت آتی ہے، اور اللہ ازلی اور ابدی ذات۔ القیوم، اللہ تبارک و تعالی تھامنے والی ذات ہے، خود تو قائم ہے ہی، اور خود اپنی ذات کو قائم رکھنے میں کسی کے محتاج بھی نہیں ہے، اور دوسری مخلوقات کو تھامنے والے، سنبھالنے والے ہیں۔ اللہ کے سوا جو دوسری مخلوقات ہیں وہ خود سنبھلنے میں دوسروں کی محتاج ہے۔ اللہ کے سوا جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ لمحہ لمحہ وہ دوسری قدرتوں کے محتاج ہوتے ہیں اور دوسرے اسباب کے محتاج ہوتے ہیں اپنی زندگی کو قائم رکھنے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ بذات خود قائم ہے، اپنے قیام میں وہ دوسرے اسباب کی محتاج نہیں ہے، اور اس پر مستزاد اور بڑھ کر یہ کہ وہ دوسری تمام مخلوقات کو سنبھالنے والے ہیں اور قائم کرنے والے ہیں۔ یہ دو صفات یہاں ذکر کی ہے، اس لیے وہ عبادت کے لائق وہی ہیں، اور باقی صفات ایک اللہ کے علم کا کامل ہونا اور دوسری قدرت کا کامل ہونا، یہ آگے آیت نمبر 5 اور 6 میں ذکر ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ یہ اللہ کے علم اور قدرت کا بیان۔ تو ان صفات کی وجہ سے ایک عقل مند کو یہ فیصلہ کرنے میں کوئی تأمل نہیں ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ عبادت کے لائق اللہ ہی ہے، اس لیے اللہ لا الہ الا ہو۔ حدیث شریف میں کئی روایات ایسی ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اسم اعظم
ایک تو سورہ بقرہ کی آیت و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم میں ہے، اور دوسرا سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں۔ اسم العظم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ نام جو لے کر دعا کر لے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی، لیکن اس کی تعین نہیں ہوئی ہے کہ اسم اعظم آخر ہے کون سا، تو اس تعین نہ ہونے میں بھی ظاہر ہے حکمت ہی ہے، جس طرح لیلۃ القدر کی تعین نہ ہونے میں کئی حکمتیں ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اسم اعظم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم میں ہے، اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں ہے۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں تو یہ ذکر ہے کہ اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ آل عمران میں ہے، اور سورہ طٰہٰ میں ہے جو 16ویں پارہ کی صورت ہے۔ تو سورہ بقرہ میں کون سی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، آل عمران میں کون سی آیت ہے یہ نہیں بتایا، طٰہٰ میں کون سی آیت ہے بتائیں، تعین نہیں کی ہے۔ لیکن علماء نے اپنے طور پر غور و فکر کر کے یہی کہا ہے کہ سورہ بقرہ میں بھی آیت الکرسی کی جو آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہاں بھی الحی القیوم ہے، پھر آل عمران کی اس آیت میں بھی الحی القیوم ہے، اور سورہ طٰہٰ میں بھی وعنت الوجوہ للحی القیوم، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 وعنت الوجوہ للحی القیوم، وہاں بھی الحی القیوم ہے۔ تو انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ ہو سکتا ہے اسم اعظم یہ ہو الحی القیوم۔ تو بہرحال اہتمام ہونا چاہیے دعا میں کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ آیت بھی پڑھی جائے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ بھی پڑھی جائے، آیت الکرسی والی جو شروع کی آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ بھی پڑھی جائے، وعنت الوجوہ للحی القیوم یہ بھی پڑھی جائے۔ تو یہ چاروں آیات پڑھی جائیں اور دعا کر لی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ اور دعا کو رد نہ کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ بعینہ ہی ہمیں وہی چیز مل جانی چاہیے جس کا ہم مانگ رہے ہیں، کیونکہ دعا کی قبولیت کی صرف یہ صورت نہیں ہے کہ جو چیز آپ نے مانگی وہ ملے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر اس کو ملی تو اس کے لیے نقصان ہے، تو اللہ وہ چیز نہیں دیتے ہیں، اس کے بدلے میں یا تو کوئی اور مصیبت آنی تھی آپ پر وہ ہٹا دیتے ہیں، یا کوئی اور نعمت سے نواز دیتے ہیں، اور یا یہ ہے کہ اس کا ثواب آپ کے لیے آخرت میں آپ کے لیے بچا دیتے ہیں کہ آخرت میں فلاں مرحلے پر ثواب کی اس کو زیادہ ضرورت ہے اور یہ زیادہ فائدہ مند ہے، اس لیے اس دعا کو۔ تو یہ دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دعائیں مانگ رہے ہیں اور قبول نہیں ہو رہی۔ اولاً تو یہ ہے کہ انسان کی جو غذا اگر حرام کی ہو تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ حدیث میں غذا حرام کی نہیں ہونی چاہیے، اس کے کپڑے حرام کے نہیں ہونے چاہیے، جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ حرام کی نہیں ہونی چاہیے، تو یہ کیونکہ اس میں پھر دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب یہ نہ ہو تو پھر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتے۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری مانگ قبول کرتا ہوں اور تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ لیکن قبولیت کے حوالے سے پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو میں نے مانگی ہے وہی مجھے کیوں نہیں ملی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، یہ مطلب نہیں ہے۔ حدیث میں یہی آتا ہے کہ دعا کی قبولیت کی کئی صورتیں، اگر وہی چیز آپ کے لیے بہتر ہو تو اللہ دے دیتے ہیں۔ اور بہت مرتبہ ایسا ہم زندگی میں تجربہ کرتے ہیں کہ ایک موقع پر ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی، تو ہم سوچتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی اور دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن عرصہ گزرنے کے بعد جب اللہ کی کچھ نعمتوں کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر ایسی صورت آتی ہے کہ ہاں اگر میں جو فلاں جگہ خواہش کر رہا تھا، دعا کر رہا تھا، وہ کام ہو جاتا تو میں کتنا پیچھے رہ جاتا۔ ایسی کئی صورتیں زندگی میں آتی ہیں، انسان خود بھی اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو اس لیے دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، یہ ہمیں سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ دعا ضائع جائے گی، یہ کسی نہ کسی ٹھکانے لگی جاتی ہے۔ تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والے، حیات ازلی اور ابدی والے، القیوم دوسروں کو سنبھالنے اور تھامنے والے ہیں۔
اور پھر آگے جو آیت نمبر 5 اور 6 میں جو دیگر صفات بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا علم کامل ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پر زمین اور آسمان میں کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم محیط ہے، آسمان و زمین میں کوئی ادنا سے ادنا چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں نہ ہو۔ تو جو ذات ایسی علیم ہے وہ لائق ہے اس بات کی کہ اسی کی عبادت کی جائے، کیونکہ جب وہ علیم ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، تو انسان کی فطرت کا بھی اس کو پتہ ہے، انسان کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے یہ بھی اس کو پتہ ہے۔ تو اس لیے جو اصول اور قوانین اللہ نے دیے ہیں وہ کوئی ایسے اصول اور قوانین نہیں ہیں کہ اس میں کسی غلطی کا امکان ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین میں غلطی کے امکانات ہوتے ہیں۔ 21ویں ترمیم 22ویں ترمیم ہمارے قانون میں ہو چکی ہے، کیونکہ یہ قوانین انسان کے بنائے ہوئے ہیں۔ آج ایک قانون بنا لیا، کل کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ قانون تو نہیں ہونا چاہیے، وہ ختم کر کے دوسرا بنا لیتے ہیں۔ 22 مرتبہ یہ ہماری اس پاکستانی تاریخ میں ایسا ہوا ہے، ترامیم ہوئی ہے قوانین میں۔ لیکن اللہ تو ایسا نہیں ہے، اللہ کو تو سب پتہ ہے، پوری چیزیں اللہ کے سامنے ہیں، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ہے۔ تو اللہ جو اصول اور قانون بنائیں تو وہ ایسا اصول اور قانون ہے کہ اس کے حوالے سے کسی شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ اصول اور قوانین جس انسان کے لیے، جس مخلوق کے لیے بنائے گئے ہوں، وہ اس انسان اور اس مخلوق کے فطرت کے ساتھ مطابقت نہ رکھتے ہوں، ہم آہنگ نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے خلاف ورزیاں کر کے اپنی فطرت کو اللہ کے خلاف والے قوانین میں جو ہے نا لگا لیا ہے، تو اس لیے یہ قوانین ہمیں مشکل لگتے ہیں، وگرنہ انسان اپنی فطرت پر رہے تو پھر یہ قوانین اس کے لیے عین فطرت کے مطابق ہی محسوس ہوں۔ تو اللہ علیم ہے اور اللہ قدرت والے ہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ذات ہے جو تمہاری صورتیں بناتے ہیں فی الارحام، رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں ہی تمہاری صورتیں بناتے ہیں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتے ہیں۔ اللہ کی قدرت، انسان یہ نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے دعوے کرتا ہے انسان، اور خدائی تک کے دعوے کیے ہیں انسان نے، اور خدا کے انکار کے دعوے دار تو بے شمار ہیں، اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ ماں کے پیٹ میں وہ کہیں کہ نہیں میری یہ صورت اچھی نہیں ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ میری صورت اس طرح ہو جائے، اور اپنی صورت وہ چینج کر لیں۔ ایسا جو ہے نا اس کے بس میں نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اتنی اندھیریوں میں اور اتنے پردوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ صورت گری کرتے ہیں، اور پھر اس میں کسی اور کی کوئی قدرت نہیں چلتی کہ ماں کے اس پیٹ کے اندر ہی اپنی مرضی کے مطابق اس بچے کی صورت کو بنا لے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا ایک ادنا مظہر یہاں پر ذکر کیا ہے، ورنہ اللہ کی قدرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تو قدرت بھی کامل، علم بھی کامل، اور حیات بھی ابدی اور ازلی، اور قیومیت میں بھی کامل۔ جب ایسی صفات کی ذات موجود ہو تو اس کے مقابلے میں پھر کون ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کو عبادت کا ہم مستحق قرار دے دے اس ہستی کو چھوڑ کر؟ تو لہٰذا عبادت کی مستحق یہی ہستی ہے۔ اس لیے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔